صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. نزولا من غفور رحیم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شاوتا بے شک مہربانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی جو کس کی بات اچھی اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. جب تبارک و تعالی شان فرماتا ہے مہربانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی ہی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ مسجدوں سے مؤذن کی جو آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہوتی ہیں، ایک یہ قول بھی آتا ہے کہ ان کی آواز سب سے اچھی ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب مؤذن اللہ رب العزت کے پاک گھر سے کھڑا ہو کر پاک نام کو پکارے، اللہ اکبر کہے اور بھلائی کی دعوت دے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مؤذنوں کے سر کل میدان محشر میں بلند کر دیے جائیں گے. لوگ اذان پڑھتے ہیں نا، ان کے سر کل میدان محشر میں بلند کر دیے جائیں گے. کیوں بلند کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا کرتے ہیں. لوگ پوچھیں گے کہ ان کے سروں کو اللہ نے اتنا بلند کیوں فرما دیا؟ رب ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے گھر میں میرے نام کو بلند آواز کے ساتھ پکار کر کے لوگوں کو بھلائی کے لیے بلایا کرتے ہیں. اب سوچو اس سے اچھا مرتبہ، اس سے اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھلائی کی دعوت، نیکی کی دعوت جو بھی دے، جس طریقے سے بھی دے، اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہاں اصل نیکی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے ہماری صرف زبان پر نیکی کی بات ہو، دل میں نبی کے گستاخ ہو، دل میں نبی کی غداریاں بھری ہوں، دل میں نبی کے لیے جو ہے محبت کی جگہ بلکہ اور تمام خرافاتیں بھری ہوں، تمام برائیاں بھری ہوں، نبی سے کینہ بھرا ہو، یا پھر صرف لوگوں کے کو دکھاوے کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں، تو وہ نیکی نہیں ہوتی. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صرف دکھاوے سے، ریاکاری اور مکاری کے لیے اگر ہم کریں گے نا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ مزہ ہی مزہ پیدا فرماتا ہے. کوئی بھی کام ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے. ہم نماز پڑھتے، نماز میں اگر آئیں تو اللہ کی رضا کے لیے آئے، سب کچھ دنیا کو بھول کر آ جائے. تھوڑی سی دیر کے لیے جب حاضر ہوتی نا تو صرف جب رب کی بارگاہ میں فرماتا بھی ہے جب میرے یہاں آؤ تو میرے بن کر آؤ، میری عبادت کرو تو میرے بن کر کرو. جب اس کی عبادت کی جائے، اس کے بن کر کی جائے تو مزہ ہی نہیں. اب پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے خیالات پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے موبائل بول رہے ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں یا پھر بند کر دیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو اپنے موبائل کا دھیان نہ رکھیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو تمام دنیا کی خرافاتوں کو بھول جائیں، دنیا کے جو کام ہیں سب کو بھول جائیں. دنیا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر حرام کر لے، یوں سمجھیں کہ اب دنیا ہم پر حرام ہے. اور تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب نماز کے لیے نیت باندھ دیتے ہیں اللہ اکبر. اب چاہے دنیا میں آگ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو نا. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا بھول جائیں، پھر دیکھیں رب کتنا مزہ پیدا فرماتا ہے. دنیا کو بھول جائے، دنیا اپنے اوپر حرام کر لے، صرف رب کی بارگاہ میں آئیں، رب کی عبادت کریں، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں مزہ ہی مزہ پیدا فرما دیتا ہے. تو اب رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کی بات کرے، نیکی کی دعوت دے، نیکی کی کام کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. دیکھیے لاسٹ میں کیا فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں.
اس کی نیکی کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی بہت ضروری ہے. نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمارا ایمان نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے نیکی کری ہے نا اللہ اس کا بدلہ ہمیں صرف دنیا میں دے دیتا ہے. نیکی کوئی بھی کرے نیکی نیکی ہے, پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو, نیکی کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ اس کو ضرور دیتا ہے. تو نیکی کا بدلہ اس کو جو مسلمان ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی دے گا, میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا. اور جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلمان ہے, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے. پھر اب آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتا. دنیا میں بدلہ اس لیے دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہ رہ پائے, اس کے لیے اس وقت میں بدلہ دے دیا. اور پھر مومن کی بات کریں تو مومن کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ نیکی کرتا ہے اس پر اس کے لیے اس کے مقام کو بھی بلند فرماتا ہے, اسے دنیا میں اس کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے, اور کل میدان محشر میں اس کی برکت سے مولا اسے جنت بھی عطا فرمائے. مومن کے لیے ہر جو ہے نیکی پر اللہ ایک نیا تحفہ عطا فرماتا ہے. اور پھر سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اگر ہم نیک کام کریں تو کل میدان محشر میں اگر جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنا دیدار جو ہے کروائے گا. سب سے بڑی مومنوں کے لیے یہی خوش نصیبی ہوگی کہ میدان محشر میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس طریقے سے ہو رب بہتر جانتا ہے, کس طریقے سے کرائے رب بہتر جانتا ہے. اس لیے ہم اور آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے پہلے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان ہمارا مضبوط ہوگا, ہم مسلمان ہوں گے تو ہماری نیکی بھی کام آئے گی. اور پھر ہماری ہر چند کوششیں یہی رہنا چاہیے کہ جو ہے جب تک اللہ رب العزت اس جسم میں سانسیں دے تب تک اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی کا فرما بردار بنائے. یہی ہماری دیکھو اصل کامیابی یہی ہے ہمارے لیے. باقی دنیا میں کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے, نہ دنیا نے جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہا ہے, جو آیا اس کو ایک دن جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ بھی بیکار ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, چاہے وہ کتنا ہی بڑا نواب کیوں نہ ہو, اسے دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو جب دنیا سے جانا ہی ہے اور آخرت میں حساب و کتاب دینا بھی ہے, تو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاریاں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں آخرت کی تیاریاں کرنا چاہیے, آخرت کے خزانے اکٹھا کرنا چاہیے. جیسے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم بہت سے اپنے جو ہے کام کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں اس کے بعد ہمیں فائدہ ہو جائے گا, یہ کام کر لیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا اور سکون کی زندگی ہم جینے لگیں گے, اور اچھا ہمارا مکان بن جائے گا, اور اچھا ہمارے گھر کی جو ہے فیسلٹی کوالٹی بڑھ جائے گی. تمام کام کرتے ہیں نا تو اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون ہو سکے, اسی لیے کرتے تاکہ ہمیں سکون ہو سکے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم آخرت کے لیے ایسے کام کریں تاکہ قبر میں ہمیں سکون ہو سکے. جب قبر میں سکون ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قبر میں اگر سکون مل گیا تو سمجھو ہمارا بیڑا پار ہے. اور اگر قبر میں سکون نہ ملا, آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے, قبر میں اگر سکون نہ ملا پھر حشر میں کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ تو ہمیں قبر میں ہی رہنا ہے, پتہ نہیں کتنے دن تک قبر میں رہنا ہے. قبر کے حالات تو اب کیا بیان کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے واضح طریقے سے بتا دیا کہ قبر جو ہے جو گنہگار ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, ان کو اس طریقے سے دباتی ہے تاکہ ایک پسلی دوسرے پسلی میں اس طریقے سے پیوست ہو جاتی ہے. اللہ کیا حال ہوگا. اور مومن کے لیے فرمایا گیا کہ قبر اس طریقے سے مومن کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو تھپکیاں دے کر سلایا کرتی ہے. دونوں طریقے کے پہلو بیان کر دیے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اچھا اپنا جو ہے وقت گزارتے ہیں اور کتنی اچھی طریقے سے ہم تیاریاں کر کے جاتے ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی سکون کے ساتھ رکھے, امن و سلامتی کے ساتھ رکھے, قبر میں بھی مولا امن و سلامتی پیدا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور سننے سے